تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتا ایک سچا مگر انتہائی پراسرار واقعہ۔ میری ملاقات نوید سے ٹرین میں ہوئی تھی۔ میں کراچی سے لاہور جا رہا تھا۔ میری بھانجی کا اچانک نکاح ہونے لگا تھا۔ بچوں کے اسکول کی چھٹیاں نہیں تھیں، اس لیے نہ بیوی ساتھ آ سکی تھی نہ بچے۔ فون پر آپا سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے بچوں کے شور کرنے پر کہا تھا کہ وہ بارات پر آ جائیں۔ بارات کی تاریخ بچوں کی چھٹیوں کے حساب سے رکھیں گے۔ بیوی کا بھی جانا دشوار تھا، مگر آپا نے مجھے سختی سے حکم دیا تھا کہ میں کوئی بہانہ نہ کروں، 4 روز کی چھٹی لے کر پہنچوں۔ چھٹی لینا بھی میرے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ آپا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں ضرور ٹال جاتا، مگر آپا میری ماں کی جگہ تھیں۔ امی تو مجھے چھوٹا سا چھوڑ کر گزر گئی تھیں۔ میری آپا ہی نے مجھے پالا تھا۔ ہم صرف 2 بہن بھائی تھے، سو میرا جانا ضروری قرار پایا۔ میری بیوی بہت سلیقہ مند اور محبت کرنے والی روایتی بیوی ہے۔ میرے 3 بچے ہیں۔ میں سرکاری ملازمت کرتا ہوں۔ لاہور جانے کے لیے 4 روز کی چھٹیاں منظور میں نے کروا لی تھی، سو تھوڑی بہت تیاری کرنے کے بعد میں لاہور چل پڑا۔ جس بوگی میں جگہ ملی وہ اس لیے تقریباً خالی تھی کہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ سردیوں میں لوگ لاہور سے کراچی آیا کرتے تھے اور ہم جیسے مجبور یا بے وقوف لوگ لاہور جایا کرتے تھے۔ نوید میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میں اس کے نام سے واقف نہیں تھا۔ اس کی عمر مجھ سے کافی کم تھی، یعنی وہ نوجوان تھا۔ میں تو اچھی پکی عمر تک کو پہنچ چکا تھا۔ ٹرین چلی تو پتا چلا کہ 4 حصوں میں بٹی اس بوگی میں 3 مرد اور تھے جو دوسرے حصے میں تھے اور مجھے صاف نظر بھی آ رہے تھے۔ اس سے اگلے حصے میں بھی ہوں گے، مگر اتنے نہیں کہ رش لگتا۔ میں نے پہلو بدل کر سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھا۔ پہلے تو سرسری نگاہ ڈالی، اب تفصیلی نگاہ ڈالی تو احساس ہوا کہ وہ کچھ اب نارمل ہے، یا بہت زیادہ جذباتی ہے، یا کسی تازہ قلبی حادثے کا شکار ہے، کیونکہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ رنگ اتنا گورا نہیں تھا کہ میں سمجھتا اس کا رنگ روپ ایسا ہے۔ آنکھیں بھی سرخ تھیں اور وہ اس چلتی بلکہ بھاگتی ٹرین میں بھی نگاہ ایسے جمائے ہوئے تھا جیسے ایک نقطے پر جمائے بیٹھا ہو۔ حالانکہ باہر دیکھتے ہوئے میری آنکھوں کی پتلیاں چکرا چکرا کر تھک چکی تھیں۔ میں نے شاید اس کے دیکھنے کے انداز ہی سے یہ اندازہ لگایا تھا، یا پتہ نہیں اس کے چہرے میں ایسی کون سی بات تھی جو مجھے غیر معمولی محسوس ہوئی تھی۔ میرا ارادہ اسے مخاطب کر کے ماحول میں کچھ بے تکلفی پیدا کرنا تھا، مگر میں جھجک گیا۔ اس جھجک کی اصل وجہ کیا تھی یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر کبھی تو لگتا کہ وہ کسی شدید اذیت سے دوچار ہے اور شاید لمحوں میں رو دے گا، اور کبھی لگتا تھا کہ وہ کسی سے انتقام لینے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ میں کچھ دیر سوچتا ہی رہا کہ اسے مخاطب کروں یا اس کی تنہائی میں مخل نہ ہوں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے میری موجودگی کا قطعی احساس نہیں ہے۔ اب اس طرف سے یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ اسے متوجہ کرنا فی الوقت بہتر نہیں ہے، میں نے پہلو بدلا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اب میں اپنے ہی مسائل سوچ رہا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ آپا نے بچی کی بات اتنی جلدی کیوں طے کر دی۔ ابھی وہ پڑھ رہی تھی۔ اب یہ زمانہ وہ بھی نہیں تھا کہ ادھر بچی بالغ ہوئی ادھر بیاہ دی گئی۔ پھر رابعہ کو پڑھنے کا بے حد شوق بھی تھا۔ خود آپا اور بھائی جان بھی اسے پڑھانا چاہتے تھے۔ وہ آپا کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایسی بھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ آپا یا بھائی جان نے اس کے تعلیمی شوق پر کوئی روک ٹوک لگائی ہو۔ کیا عشق وشق کا کوئی چکر ہے؟ سوچ سوچ کر میری الجھن بڑھ رہی تھی۔ یہ بات بھی میرے لیے باعث تشویش تھی کہ فون پر جب میں نے آپا سے پوچھا کہ آپا آپ کس سے کر رہی ہیں شادی، تو میں ان کا جواب سن کر حیران ہو گیا۔ ہے ایک، تم آؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ یہ بات نہیں تھی کہ آپا کو فون بند کرنے کی کوئی جلدی تھی، اس لیے فون پر بتانا ممکن نہ تھا، بلکہ یوں لگا جیسے وہ فون پر تفصیل بتانا نہیں چاہتی ہوں۔ پھر مجھے یہ بھی احساس ہوا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ آخر میں انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کیا کہ جس قدر جلد ہو سکے پہنچ جانا۔ نکاح 25 دسمبر کو تھا اور آج 20 تاریخ تھی۔ ان باتوں نے میری الجھن بڑھا دی تھی۔ بہرحال اب تو صحیح صورتحال کا وہیں جا کر پتہ چلتا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا، نگاہ بے اختیار سامنے بیٹھے لڑکے پر دوبارہ پڑ گئی۔ وہ مجھے اب غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں وحشت سے بھری ہوئی تھیں۔ انکل؟
अचानक वो बोल उठा, फिर वो बार बार बेचैनी से पहलू बदलने लगा। मैं चौंक कर सीधा हो गया। जी, ये निकाह खतरनाक होगा अंकल, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा। क्या? मैं तो उछल पड़ा। खतरे में पड़ जाएगी। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। यूं लग रहा था जैसे वो खुद कलामी कर रहा हो। तुम कौन हो और किस निकाह की बात कर रहे हो? मैं सख्त खौफ भी महसूस कर रहा था। अब वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, यानी मेरी आंखों में नहीं देख रहा था, बल्कि मेरी पेशानी के ऐन बीच में देख रहा था। फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। आवाज की भर्राहट बढ़ गई। अब मुझे उसके जुमले समझने में मेहनत करना पड़ रही थी। वो अच्छी लड़की है, कोई और ही कुवत है जो उसे इस गिरदाब में ले जा रही है। हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। वो घर में रही तो घर हादसे का शिकार हो जाएगा, बाहर चली गई तो सड़क पर कुछ हो जाएगा। वो बचती रहेगी मगर अपने पीछे और आगे सब कुछ तबाह करती चली जाएगी। लेकिन उसमें उसका अपना कोई कसूर नहीं है अंकल। एक बगूला है, वो उसे उड़ाए लिए जा रहा है। अरे मैं पूछता हूँ, तुम कौन हो? मैं अब के तकरीबन चीख उठा। किसकी बात कर रहे हो तुम? राबिया की, आपकी भांजी है ना? पर तुम कैसे जानते हो उसे? हालांकि मैं उसके चेहरे की वहशत और आंखों की बढ़ती हुई सुर्खी से सख्त खौफज़दा था। अगर उसके चेहरे पर यह सब कुछ ना होता तो मेरी हालत बिल्कुल मुख्तलिफ होती। हो सकता था कि उसका गिरेबान पकड़कर मैं उसकी ठुकाई कर देता, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है और कोई अनदेखी कुव्वत उसे उड़ाए जा रही है। अब उसके चेहरे के अज़लात भी खिंच गए थे, गर्दन की रगें फूल गई थीं, उसकी पेशानी की रगें तो गहरी नीली होकर खतरनाक हद तक फूल चुकी थीं। मैं सबको जानता हूं, पर मैं किसी को जानना नहीं चाहता। मैं तंग आ गया हूं, मैं मर जाना चाहता हूं, मगर पता नहीं कौन है जो मुझे मरने भी नहीं देता। राबिया को बचा लें अंकल, उसे वहां से यहां लेकर आएं, लाहौर से निकाल लें, कहीं भी ले जाएं, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज अंकल, मुझ पर यकीन कर लीजिएगा। लोग यकीन नहीं करते, फिर रोते हैं, बहुत रोते हैं, पछताते हैं, मगर क्या फायदा? फिर सब कुछ तो खत्म हो चुका होता है। देखें अंकल, उसे सुर्ख रंग इस्तेमाल ना कराएं। अभी तो इस पूरे साल उसे ये रंग रास नहीं आएगा। सुर्ख रंग की हर चीज उसके लिए तबाहकुन होगी। अंकल, फिर मुझे यूं लगा जैसे वो चकरा कर गिरने वाला है। मैं इतना खौफजदा हो चुका था कि बेख्तियार चीख पड़ा। दूसरे हिस्से के लोग आ गए। इस दौरान में वो लड़का सामने गिर गया। मैं वैसे ही सुकड़ा सिमटा बैठा रहा। लोग उसे संभालने में लग गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ है, ये कौन है, राबिया को कैसे जानता है, उसे ये कैसे पता चला कि मैं राबिया का मामू हूं। मैं अपने सामने लोगों की भीड़ देख रहा था। लड़का होश में तो था, मगर उसकी आंखें चढ़ी हुई थीं। हाथ पैरों की हरकतों सकनात से यूं लगता था जैसे वो किसी से लड़ रहा हो, अपने आप से किसी को दूर कर रहा हो। जहनी तौर पर वो लड़का बिल्कुल बेखबर और बेहोश था। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सवाए इसके कि वो लड़का मेरे सामने बैठा हुआ था। उसकी हालत कुछ खराब महसूस होने लगी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो चकरा कर गिरने लगा। उसका चेहरा और आंखें बहुत सुर्ख हो चुकी थीं। कुछ लोगों ने मुझे तमस्खराना अंदाज में देखकर कहा भी कि आप तो ऐसी चीखे जैसे आपने भूत को देख लिया हो, आपको इसे संभालना चाहिए था। अब मैं क्या बताता कि मैं तो शायद जिन देखकर भी ना चीखता, मगर वो। फिर लोगों ने उसे सीट पर लिटाया। कुछ लोगों ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। लोग मुझे कभी हैरत से और कभी तासुफ से देख रहे थे। शायद मैं मुज़ाहिका खेज हद तक सुकड़ा और सहमा बैठा था। फिर मेरे और सबके देखते ही देखते वो उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में हैरत थी। उसने उन सबको देखा और फिर मेरी तरफ देखकर यूं अपनायत से मुखातिब हुआ जैसे उन सब गैरों में मैं ही अकेला उसका सगा हूं। क्या हो गया अंकल? उसके इस अंदाज और जुमले ने लोगों को चौंका दिया। सबने हैरत से मुझे देखा। मैं संभल गया और कुछ ना सूझा तो मैंने कह दिया, तुम्हें दौरा सा पड़ गया था। ओह सॉरी, ऐसा होता रहता है। यूं लगा जैसे वो जल्द अज जल्द उन सब लोगों को अपनी अपनी जगह भेज देने का ख्वाहिशमंद हो। लोग पलट कर जाने लगे। फिर उसने बड़ी खुश इखलाकी और इनकसारी से उन सब का शुक्रिया अदा किया। उन सब के जाने के बाद वहां सन्नाटा छा गया। बहरहाल वो फिर खिड़की से बाहर देखने लगा।
ٹرین بڑی تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی. باہر دھول اڑ رہی تھی. میری طرف کا شیشہ کھلا ہوا تھا اس لیے دھول اندر آ رہی تھی. اسے بند کر دوں انکل؟ ہاں بند کر دو. میں اس کے مخاطب ہونے سے بوکھلا گیا تھا. اس نے اٹھ کر شیشہ بند کر دیا. پھر پلٹ کر اس حصے کی طرف دیکھا جہاں سے لوگ اٹھ کر آئے تھے. کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. وہ پلٹا, میری طرف کو ذرا سا سرک کر اور رازدارانہ انداز میں بولا, انکل ایسا میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے. کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے اندر گہرا سناٹا چھا گیا ہے اور پھر اندر ہی ایک سرگوشی گونجتی ہے. وہ آواز جو کچھ کہہ رہی ہوتی ہے میں وہی بولتا چلا جاتا ہوں. یہ کہیں بھی ہو جاتا ہے. میں اپنی کیفیت پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں مگر ایسے میں لگتا ہے جیسے میرا سر پھٹ جائے گا. کچھ عرصے سے میں نے خود پر کافی قابو پا لیا تھا. پہلے تو ایسا ہونے سے قبل مجھے کچھ علم نہیں ہوتا تھا مگر اب میں اپنی اس کیفیت سے پہلے کے سناٹے سے مانوس ہو گیا ہوں. یہ میرے اختیار میں ہوتا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے اس سرگوشی کو دبا لوں جو میرے سامنے آنے والے آدمی کو اریاں کر رہی ہے. میری حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. لیکن انکل اس وقت جو میں نے آپ کو دیکھا ہے اور مجھے پتا چلا کہ آپ اپنی بھانجی کی شادی پر جا رہے ہیں تو عین اسی لمحے وہ سناٹا چھا گیا. اور میں ایک بات تو بتانا بھول گیا کہ جو آخری بات یا کوئی آخری آدمی میرے سامنے یا ذہن میں ہوتا ہے انکشافات اس سے متعلق ہوتے ہیں. وہ بول رہا تھا اور میں یوں سن رہا تھا جیسے وہ کوئی طلسماتی کہانی سنا رہا ہو. وہ بچہ تھا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں اتنی عمر کا ہونے کے باوجود یہ سوچنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے. اسے یہ باتیں کس طرح پتہ چل گئی ہیں اور وہ مجھے خوفزدہ کرنا چاہ رہا ہے. اور پھر وہ جس اپنائیت سے بات کر رہا تھا اس نے مجھے اس پر یقین کر لینے پر مجبور کر دیا تھا. انکل آپ کسی طرح سے رابعہ کو وہاں سے لے آئیے گا. اسے کوئی آنے نہیں دے گا, نہ وہ خود آنا چاہے گی, اس لیے کہ وہ کچھ نہیں جانتی مگر اس کے لیے سخت خطرہ ہے. مگر تم کہہ رہے تھے کہ دوسرے بھی خطرے ہیں. ہاں مگر صرف اس صورت میں جب وہ وہیں رہے گی. وہ لاہور سے نکل گئی تو اس کے گرد کا حصار ٹوٹ جائے گا. کیا کسی نے اس پر جادو کیا ہے؟ نہیں, اس کے ستاروں کی گردش اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے. تو کیا لاہور سے باہر آ کر ستاروں کی گردش میں فرق پڑ جائے گا؟ ہاں, بات ستاروں کی نہیں کہ وہ آسمان پر اسے کنٹرول کر رہے ہیں. اس حصار کی ہے جو اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ اگر اس سے باہر نکل آئے تو پوزیشن تبدیل ہو جائے گی. یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھے مل گئے اور گھیرا اتنا تنگ ہے کہ وہ صرف لاہور سے نکل جائے تو محفوظ ہو سکتی ہے, ورنہ اسے کہیں بھی امان نہیں ملے گی. تو تم نے کہا تھا کہ دوسرے؟ میں اس کا جواب دے چکا ہوں. اس کی وہاں موجودگی ہر شخص اور ہر جگہ پر اثر انداز ہو سکتی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ 16-17 برس کا بچہ ہے, ذہین ہے, مگر کوئی اور چکر بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ نہیں انکل, آپ جیسا بہت سے لوگوں نے سوچا میرے بارے میں. وہ ایک دم بول اٹھا. وہ سب بعد میں پچھتائے ہیں اور مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں مگر پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے ان سے مل بھی لوں تو کیا ہو سکتا ہے؟ میرا آپ سے یا آپ کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو زندگی میں پہلی بار لاہور جا رہا ہوں. میں انٹر کر رہا ہوں. مجھے جلد از جلد پڑھ کر اپنی ماں کا سہارا بننا ہے جس نے میرے باپ کے مرنے کے بعد محض مجبوراً دوسری شادی کر لی تھی. میں تب چھوٹا تھا اس لیے وہ جاب بھی نہیں کر سکتی تھی, ورنہ میرے بڑے ہونے کے بعد سے تو اب تک جاب کر رہی ہے. میرا سوتیلا باپ ہم دونوں کو بہت تنگ کرتا ہے. میری ماں میرے لیے اتنی محنت کر رہی ہے اور میں جلد از جلد بڑا ہو کر کمانا چاہتا ہوں. مجھے اتنی فرصت نہیں کہ کسی ڈرامے یا چکر میں پڑوں, نہ میں اس قسم کا لڑکا ہوں. اور یہ کون ہے جو میرے اندر بیٹھا ہے اس سے میں بھی ناواقف ہوں, اس لیے اپنے آپ کو جاہل ہی سمجھتا ہوں. سیدھی سادی لیکن پرسکون زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا, مگر وہ کچھ دکھائی دینے لگا کہ زندگی سے نفرت ہوتی جا رہی ہے. میں کسی سے کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن وہ جو میرے اندر بسیرا کیے بیٹھا ہے وہ مجھے لوگوں کو ان سے متعلق آگاہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. اسی لیے میں اپنے آپ کو بے بس کہتا ہوں. میرے لیے دعا کیجیے گا انکل. وہ یہ سب کہہ کر لیٹ گیا. اب اس کی حالت پہلے سے بہت بہتر اور میری پہلے سے زیادہ خراب تھی.
خوف نے دل کے علاوہ زبان پر بھی تالے ڈال دیے تھے۔ پھر وہ لڑکا سو گیا اور ایسا سویا کہ اگلے روز لاہور آنے سے قبل ہی میں نے اسے اٹھایا۔ اب اٹھا تو اس کی آنکھوں میں پہچان کے رنگ تک نہ تھے۔ اس نے جگانے پر میرا شکریہ ادا کیا، اپنا بیگ کندھے سے لٹکایا۔ میں سوچتا رہ گیا کہ اس سے اس کی رہائش کے بارے میں پوچھ لوں، مگر وہ رش میں گم ہو گیا۔ میں آپا کے گھر پہنچا۔ آپا نے صورت دیکھتے ہی خیریت پوچھی۔ نہا دھو کر، کھانا کھا کر، تازہ دم ہو کر چائے پی تو کچھ حالت سنبھلی۔ آپا سے رشتے کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ وہیں کے لوگ ہیں، یعنی پنجاب کے، پڑھے لکھے ہیں، لڑکا ڈاکٹر ہے۔ اچانک رشتہ آ گیا اور رابعہ کے والد نے اقرار کر لیا۔ یہ جملہ آپا نے کچھ اس انداز میں ادا کیا کہ میں کچھ پریشان ہو گیا۔ پتہ نہیں ایسی کون سی بات تھی کہ آپا مجھ سے بھی چھپا رہی تھی۔ اگر نوید جیسے پراسرار لڑکے نے کچھ نہ کہا ہوتا تو شاید میں اس طرف دھیان بھی نہ دیتا۔ رات تک تو میں چپ رہا، مگر رابعہ کو نظر میں رکھا۔ اس کا رنگ اڑا اڑا تھا، وہ ہر وقت گھبرائی ہوئی محسوس ہوتی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی تو ایسا مسئلہ ہے جو نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ رات گئے میں نے آپا کو گھیر لیا۔ پہلے تو وہ پہلو بچانے کے لیے کوشش کرتی رہیں، بالآخر رو پڑی۔ کیا بتاؤں، میری تو عقل حیران ہے۔ اچھی بھلی بیٹی تھی، اچانک آدھی رات کو اٹھ کر اس نے شور مچانا اور پھر صحن میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ کہتی تھی دیواریں گرا دو، گھٹن ہو رہی ہے، کبھی کہتی تھی میدان میں لے چلو۔ کمروں میں بیٹھنے سے خوف محسوس کرنے لگی۔ کالج جانا اسی گھٹن کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ برقع نہیں پہنتی، مگر یوں بھی بے پردہ نہیں کہ سڑک پر جا بیٹھے، مگر اکثر گھبرا کر گلی میں نکل جاتی ہے، سیڑھیوں پر جا بیٹھتی ہے، پھر سامنے کے گھروں کو دیکھ کر کہتی ہے یہ گھر گرا دو ورنہ میں گھٹ کر مر جاؤں گی۔ اب زیادہ وقت چھت پر گزارنے لگی ہے، کہتی تھی یہاں سانس لینا آسان لگتا ہے۔ سردیوں میں بھی گھر کے اندر نہیں رہتی، سارا دن تمام رات چھت پر گزارتی ہے۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کچھ ڈپریشن کی دوائیں لکھ کر دیں اور ساتھ ہی کہا کہ ماہر نفسیات سے رجوع کریں۔ جب میں واپس دوا لے کر گھر پہنچی تو اگلے روز پتا چلا کہ ڈاکٹر دم گھٹنے سے مر گیا۔ بظاہر دم گھٹنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، کلینک میں بیٹھا تھا، مگر رپورٹ یہی تھی۔ لوگ حیران ہوئے مگر میں پریشان ہو گئی۔ کچھ دن بعد سنا کہ شاید سانس کی نالی میں کچھ پھنس گیا تھا، اس لیے مر گیا۔ جوان تھا اسی لیے افسوس ہوا۔ رابعہ کی حالت سنبھلی نہیں تھی۔ میں اسی ڈاکٹر کے دیے گئے ایڈریس پر ماہر نفسیات کے پاس لے گئی۔ اس نے مکمل معائنہ کیا، اچھا بھلا قرار دیا، صرف یہ کہا کہ انہیں کسی سے خوف ہے۔ رابعہ نے کچھ بتا کر نہ دیا، کہتی ہے اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ کسی طرح اس کے خوف کی وجہ تلاش کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ یہ کچھ کہے تو پتا چلے نا۔ وہاں سے آئے دوسرا دن تھا، شام کے اخبار میں اس ماہر نفسیات کی موت کی خبر بھی پڑھ لی۔ پتا چلا کہ وہ رات کو اچھا بھلا سویا تھا، مگر صبح مرا ہوا ملا۔ پولیس نے اس کی بیوی کو گرفتار کر لیا شبہ میں۔ اس کی موت بھی دم گھٹنے سے ہوئی تھی۔ پولیس کا خیال ہے کہ بیوی نے دوسرے کسی شخص کے ساتھ مل کر منہ پر تکیا رکھ کر مارا ہے۔ یہ خبر پڑھ کر تو میں تھر تھر کانپنے لگی۔ اسی پر بات ختم نہیں ہوئی۔ جس بس میں اسے لے کر گئی تھی، ہم اس بس سے اترے ہی تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، ہمارے سامنے ہی بس فٹ پاتھ پر چڑھ کر دیوار سے ٹکرا گئی۔ ڈرائیور مر گیا، باقی زخمی ہو گئے۔ پے در پہ ہونے والے واقعات کے بارے میں جانے رابعہ کو کیسے پتا چلتا رہا، اور وہ بار بار کہنے لگی امی یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اسے سمجھاتی رہی کہ دنیا بھر میں ایک دن میں ہزاروں حادثے ہوتے ہیں تو لاکھوں جگہ خوشیاں بھی جنم لیتی ہیں، تو کیا وہ بھی تمہاری وجہ ہے؟ تو کہتی ہے کہ نہیں، میں صرف حادثوں کا سبب ہوں امی۔ ایک دن تو پھر غضب بھی ہو گیا بھائی۔ میں اسے ایک ہسپتال لے کر گئی، مجھے اپنے پتے کا ایکس رے کروانا تھا۔ وہاں سے نکل کر ہم بس اڈے پر پہنچے ہی تھے کہ ایک زبردست دھماکہ ہوا، لگا پورا شہر اڑ چکا ہے، مگر دھواں دھول چھٹا تو پتا چلا کہ ہسپتال میں گیس سلنڈر پھٹنے سے آگ لگ گئی۔ شکر ہے کہ صرف 2 اموات ہوئیں، باقی کو بچا لیا گیا، ایک ہسپتال کے مالک ڈاکٹر کی اور ایک اس کی اسسٹنٹ کی۔ تو آپا آپ پھر بھی اس کی شادی کر رہی ہیں؟ کیا کروں،
یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب سے بات طے کی ہے، لڑکا جو خود ڈاکٹر ہے اس حال کی بیماری میں مبتلا ہو کر بستر سے لگ گیا ہے۔ رابعہ کہتی ہے شادی نہیں کروں گی۔ وہ لڑکی کمرے میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، نہ اس کی حالت ایسی ہے کہ اس سے ضد کی جائے، مگر تمہارے بہنوئی کہتے ہیں کہ 2 وہمی عورتیں مل کر تماشا کر رہی ہیں، اسی لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے۔ اللہ کے لیے اب بھی وقت ہے، کچھ کر لو، ورنہ اسے بھی زہر دے دو اور مجھے بھی۔ اب تو آپا باقاعدہ رونے لگیں، اور میں دل میں نوید کا شکر گزار ہو رہا تھا کہ اس نے تمام حالات کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتا دیا تھا، ورنہ شاید میں رابعہ کو کھو دیتا اور پھر آپا بھی جیتی نہ رہتی، میرا تو مرکز ہی اجڑ جاتا۔ میں نے اگلے روز محمود بھائی یعنی اپنے بہنوئی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جس قسم کی باتیں آپا سے کر رہے تھے اسی طرح کی انہوں نے مجھ سے بھی کی، بلکہ مجھے تو مرد ہو کر عورتوں کی سی باتیں کرنے کے تانے بھی تواتر کے ساتھ دیے۔ آپا سے یہ کہانیاں سن کر مجھے اس پراسرار لڑکے نوید کی باتوں پر یقین ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے اس کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں ہی رابعہ کو لاہور سے نکال کر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپا کو اعتماد میں لے کر انہیں بتایا کہ میرے ساتھ راستے میں کیا ہوا ہے۔ آپا تو باولی ہی ہو گئیں، کہنے لگیں کہ تم نے اس لڑکے کا پتہ کیوں نہ لیا، اس کا حلیہ بتاؤ، میں پورے لاہور میں اسے ڈھونڈوں گی، اخبار میں اشتہار دوں گی۔ مگر کیا بتاتا اور اخبار میں چھپوا کر بلا وجہ رابعہ کو تماشا نہ بنواتا۔ میں نے آپا کو راضی کر لیا اور نکاح سے عین 1 رات پہلے میں رابعہ کو لے کر زبردستی ٹرین میں جا بیٹھا۔ جب تک پنجاب کی حدود ختم نہیں ہوئی وہ مضطرب رہی، مگر آپا نے رابعہ کو جانے سے پہلے سب کچھ سمجھا دیا تھا، اس لیے وہ بے چین تو رہی پر شور شرابہ نہ کیا۔ میری بیوی تیسرے ہی دن مجھے رابعہ کے ساتھ دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گئی، اور جب میں نے اسے سارا واقعہ بتایا تو سفید ہو گئی۔ اور ہاں، میں یہ بتانا تو بھول ہی گیا تھا کہ واقعی پنجاب کی حدود سے نکلتے ہی رابعہ پرسکون ہو گئی تھی۔ پنجاب کی حدود میں وہی ٹرین 2 جگہ خراب ہوئی، ایک جگہ خوفناک حادثے سے بچی، ورنہ شاید کوئی نہ بچتا۔ آپا نے اپنے شوہر کو رابعہ کو کراچی لے جانے کے لیے کیسے سمجھایا، یہ تو ایک اور ہی لمبی داستان ہے، مگر میں اس پراسرار مسافر، اس لڑکے نوید کا شکر گزار ہوں۔ اب تو رابعہ ماشاءاللہ حشاش بشاش ہے، 2 بچوں کی ماں ہے، اور رابعہ کی شادی میں نے اسی لڑکے سے کروائی تھی جس سے پہلے طے ہوئی تھی۔ دراصل کراچی آ کر میں نے خود اس لڑکے سے فون پر بات کی تھی، اسے سارے حالات سے آگاہ کیا اور اسے بھی کراچی بلوا لیا، اور حیرت کی بات کہ وہ لڑکا کراچی میں آ کر بالکل صحت یاب ہو گیا تھا۔ میرے بہنوئی بھی خوش تھے اور آپا بھی۔ میری بیوی بھی اس پراسرار مسافر کو دعائیں دیتی تھی کہ وہ جہاں بھی ہو اللہ کرے خیریت سے ہو۔